بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما برادران اسلام، حاضرین جمعہ، حضرات و خواتین، قرآن کریم کی ایک آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور دوسری آیت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے سارے مخلوقات کو اطلاع دیا جو اس میں سے مکلف ہیں یا جو سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکام و فرامین، جتنی بھی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب انسان کے طاقت میں ہے۔ کوئی ایسے کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا جو انسان نہ کر سکے، جو جنات نہ کر سکیں، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے روکا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے رکنا ناممکن ہے، محال ہے۔ جتنے بھی چیزوں سے روکا ہے اس سے انسان اور جنات رک سکتے ہیں، یہی دو مکلف ہیں، اس لیے ان کا نام لیا جاتا۔ بقیہ مخلوقات تو سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ آپ ان کی عبادت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ صرف انسان و جنات ایسے ہیں جن کو مکلف بنایا ہے، اگر احکام و فرامین کی فرما برداری کریں گے تو ثواب پائیں گے، اور اگر نافرمانی کیا تو ان کو عذاب دیا جائے گا، اللہ ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنے بھی احکام ہیں کرنا ہو یا چھوڑنا ہو، اگر ہم نے حکم دیا ہے تو وہ انسان کے بس میں ہے۔ دوسری جگہ اسی کو مکمل کر دیا کہ ہاں کسی وجہ سے یا کچھ لوگوں کے لیے وہ کام مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں ہے، بہت ہی مشکل میں ہو جاتا ہے، مشقت میں پڑ جاتا ہے، اگر اس کو کرے یا اس کو چھوڑ دے تو کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اگر ایسا واقعہ آپ کے ساتھ آ جائے
تو جتنا ہو سکے سستی نہ کیجیے، لیکن جتنا ہو سکے اتنا کیجیے یا اتنا رکیے۔ مثال آپ لے لیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، لیکن اگر جس کے طاقت نہ ہو، بوڑھا ہو گیا یا کہیں کوئی بیماری ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، تو بیٹھ کر کے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ یعنی کھڑے ہو کر کے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یا کسی وقت اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، لیکن اسی کو اپنا مشغلہ نہ بنائیے۔ اس سے ہم لوگوں کے سامنے یہ بات کھل کر کے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے احکام و فرامین مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، ہاں کہیں کہیں مشقت پریشانی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ ان الدین یسر، دین پورا کا پورا دین آسان ہے۔ ہاں کچھ لوگ اس دین میں مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو بھی اپنے اوپر مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا وہ دین اس پر غالب ہو جائے گا، یعنی وہ عمل نہیں کر پائے گا۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کہ جب بھی کوئی دین پر میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظہر میں کتنے رکعت پڑھنے کے لیے 4 فرض، ہو سکے تو دو پہلے سنت اور 2 بعد میں سنت، کل 8۔ اور ہم عشاء میں کیا ہے، پہلے 2 رکعت سنت بھی نہیں ہے، 4 فرض، اس کے بعد 2 سنت اور وتر آپ چاہے جب پڑھیے۔ لیکن ہم نے اس پر جب 17-18 کر دیا تو ظاہری بات ہے کچھ دن کریں گے، بعد میں نہیں کر پائیں گے، تو ہماری طرف سے آپ کے پاس طاقت ہے تو نفل کریے، لیکن اس کو نماز کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ایسے ہی نماز سے پہلے سنتیں ہیں، نماز کے بعد سنتیں ہیں۔ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے فوراً بعد سنت پڑھو، نماز کے فوراً پہلے سنت پڑھو؟ آپ گھر بھی پڑھ سکتے ہو، اتنی آسانی دیا ہے۔ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے انداز سے بیان کیا جب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داعی بنا کر کے بھیجا یمن کی طرف، بحرین کی طرف، تو کیا کہا؟ بشرا ولا تنفرا، جاؤ بشارت دینا، نفرت نہ پھیلانا، ویسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا۔ اسی چیز کو دوسرے انداز سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، لوگو تم کو آسانی پیدا کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے، مشکل پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ ان تمام چیزوں سے اور بہت ساری روایات اور احادیث آیات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے؟ کام ہو، نہ کہ دین کا مقصد ہے ہم مشکلات میں پڑ جائیں۔ اب کوئی اپنے آپ سے مشکلات میں ڈال لے وہ اس کا کام ہے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں رات پر نماز پڑھوں گا اور روزانہ روزے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ کیا آپ نے یہ بات بولا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول، میں نے کہا ہے کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، پورے دن، پورے ہفتے کے 7 دن، اور رات بھر میں نماز پڑھوں گا۔
کہا یہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کو روزہ رکھنا ہے تو ہر مہینے کی 3 دن روزہ رکھو، سوموار جمعرات کو روزہ رکھو، رات میں نماز بھی پڑھو اور سو بھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پاور دیا ہے کہ میں سوموار جمعرات کو بھی روزہ رکھوں، مہینے میں 3 دن میں رکھوں اور بھی رکھ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے 1 دن روزہ رکھو 1 دن نہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، کہا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بہتر ہے ہی نہیں، کم زیادہ سے زیادہ آپ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو، لگاتار 2 دن روزہ رکھنا، اللہ ایک ہی رمضان ہو یا اور کوئی چیز ہو، اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے ایک بات کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ سے کہا تھا کاش کہ میں اس کو قبول کر لیتا، کیوں؟ یہ حکم یہ دین انسان کا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی عالم کا نہیں ہے، کسی مخلوق کا نہیں ہے، یہ دین اللہ کا ہے جو علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہنچایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ رسول اسی لیے رسول کسے کہتے؟ جو کسی کا پیغام کسی تک پہنچائے۔ ہاں ہم سے افضل ہے، یہ کوئی نہ سوچ لے کہ وہ بھی انسان ہے تو ہمارے ہی برابر ہے، نہیں، رسالت کا درجہ ملا ہے۔ تو جب علیم کی طرف سے ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ہر حکم اپنی جگہ پر ہوگا، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ دین آسان ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دے وہی بہتر ہوتا ہے، ہمارے کہنے ہمارے کرنے سے کوئی کام بہتر نہیں ہو سکتا۔ آئیے اسی میں سے ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر ہم لوگ معمولی سمجھ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا لیکن ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کمزور تھے؟ جو شخص غزوہ حنین میں تنہا مخالفین سے لڑ گیا، سب بھاگ گئے، رسول بھاگا نہیں، ہم سے کمزور تھا۔ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ رسول معاف ہے، پھر بھی آپ اتنی نماز کیوں پڑھتے؟ جو شکرانے میں اتنی تہجد پڑھا کرتا تھا وہ ہم سے کمزور تھا؟ قطعاً نہیں۔ ہم ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں تھے، غزوہ تبوک میں، لیکن ہمیں ان تمام غزوات کو نام کرنے کی اتنی ضرورت نہیں، کہیں بھی تھے۔ رسول سونے میں جو کام کریں، جاگنے میں جو کام کریں، گھر پر جو کام کریں، سفر میں جو کام کریں، رسول رسول ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں غلطی سے ہو گیا، یہاں صحیح تھا، نہیں، رسول کوئی چیز جب غلطی کرتے تو بتا دیا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کے سفر میں تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا تمہارے پاس کوئی برتن ہے، اداوا لوٹا ہے جس کو ہم کسی میں بھی، کوئی برتن جس میں پانی ہو تو کسی بھی طرح کا،
وہاں سے لے کر کے آئے، پانی ڈالا وضو کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، جب سارے اعضائے وضو سے کام سے فارغ ہو گئے، باقی بچا لاسٹ میں کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں، پیر، اور پیر کو دھلنا ہے یا مسح کرنا ہے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ بڑھے، کس لیے آگے بڑھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے کو نکالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا، دعہما، مت نکالو، چھوڑ دو، جہاں ہے وہیں رہنے دو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، کیونکہ جب میں نے اس موزے کو پہنا تھا تو پاک تھا اور موزہ بھی پاک تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اگر موزہ پہنے ہوں اور پہنتے وقت باوضو رہے ہوں اور موزہ بھی پاک ہو، اور موزہ ناپاک ہو تو اوپر سے دھل کر کے پاک کیجیے۔ اس وقت رسول کی سنت کیا تھی؟ نہ نکالنا۔ ہمارے تصور میں کیا ہے؟ ہمارے پاس طاقت ہے نکال کر کے دھل لیں تو کیا اس میں مضائقہ ہے؟ نہیں، مضائقہ ہے۔ اگر ہم سوچیں تو مضائقہ ہے، کیونکہ رسول نے حکم دیا ہے نہ نکالنے کا۔ اب اگر ہم کہیں نہیں، ہم نکال کر کے دوبارہ دھلنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ آپ کی بات ہے، یہ دین اسلام کی بات ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب جانتے ہیں یہ کون ہے، نہیں جانتے ہیں تو جائیں، آپ کی ماں ہے وہ، پوری امت کی ماں ہے وہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تمام کاموں کو بیان کرنے والی ہے وہ اور دوسرے ہماری مائیں، ساری حدیثوں کو انہوں نے انہیں بیان کیا، لیکن پورے، ورنہ آدھا دین برباد ہو جاتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر جو کرتے تھے وہ صحابہ کرام دیکھتے تھے، اور گھر میں جو کرتے تھے وہ تو رسول کی مائیں ہی دیکھتی تھی اور ہماری مائیں ہی دیکھتی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، انی امرأۃ، میں ایک ایسی عورت ہوں، اشد ظفر راسی، میں اپنے سر کے بال کو بہت سختی سے باندھتی ہوں۔ آپ بھی جانتے ہیں ہر گھر میں ماں ہے، بہن ہے، بہت سارے رشتہ دار ہیں، کچھ کے بال، کچھ اپنے بال ٹائٹ باندھتے، کچھ کتنے لٹیں لگاتے، وہ الگ ہے ہر ایک کا، کچھ سختی سے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے بال کو سختی سے باندھتی ہوں، اس کا کھولنا یعنی مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اور کھول کر کے دوبارہ لٹیں لگانا مشکل ہوگا۔ ان امرأۃ اشد ظفر راسی افا انقضہ لغسل الجنابۃ او الحیضہ، حیض کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے یا جنابت کے بعد غسل کرتی ہے تو کیا مجھے کھولنے کی ضرورت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں کھولنا، انما یکفی ان تحسی ثلاث حصیات، اپنے ہاتھ میں 3 مرتبہ لو اور اس کو سر پر رگڑ دو، جڑ تک پہنچ جائے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بال کھول کر کے پورا پہنچو۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے نصیحت کیا، مسح، پیر پر مسح کرنے کے لیے جب اس پر کوئی چیز ہو، موزہ ہو یا کوئی بھی چیز، سر کھولنے کے لیے، یا آپ نے دیکھا کہ اس میں انسان مشقت میں پڑ جاتا ہے، پریشانی میں پڑ جاتا ہے، خاص طور سے آج آپ دیکھیے کام کرنے کے لیے آپ جوتے بہت سخت باندھتے، موزے پہنتے ہیں۔ اب اگر ہمیں اور اس سردیوں میں بھی کسی کو پریشانی ہوتی ہے، اگر اس کے پیر میں دھول وغیرہ لگ جائے تو پیر بیمار ہو جاتا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں کیا نصیحت کیا؟ کسی بھی وجہ سے آپ کا پیر اگر بندھا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے، وہ ڈھکے جائے گا موزے سے بھی،
ڈھکے جائے گا، خوف سے بھی ڈھکا جائے گا، پٹیوں سے بھی، کسی بھی چیز سے بھی۔ وہ تو موزہ وغیرہ ایک طریقہ بنا دیا آسانی کے لیے، تو کیا بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ نکالنے کا حکم دیا، اور حضرت ام سلمہ کو نہ کھولنے کا حکم دیا، اور بتایا اس طرح کرو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ دین میں آسانی ہے، دین میں پریشانی نہیں ہے، لہذا لوگوں کو پریشان کرنا یا لوگ خود اپنے آپ کو پریشان ہوئے افضل کی طرف پر عمل کرنے کے لیے، تو یہ افضل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق دے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ درود و سلام ہو اس نبی رحمت پر جس نے ہمارے اور پوری انسانیت کے لیے آسانی پیدا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح علی الجوربین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ خفین کی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں چمڑے کے موزے پر ہی نہیں، کوئی بھی چیز، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چمڑے کے موزوں پر مسح کیا وہیں چمڑے کے علاوہ پر بھی مسح کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی روایت بیان کرتے ہیں ایسے ہی، اس کا مطلب انہوں نے بھی سنا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح علی الجوربین والنعلین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو دونوں موزوں اور جوتوں پر بھی مسح کیا، یعنی جوتا اس طرح سے پہنے فوجی ٹائپ کا اس کا نکالنا مشکل ہو، اس پر بھی مسح کرنے کے لیے کہا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں تھے، ٹھنڈی لگی، واپس آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھنڈی کی شکایت کی، کیا ٹھنڈی میں ہم موزے وغیرہ نہیں نکال پا رہے ہیں، کیا کریں، وضو کرنا ہے، غسل کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حکم دیا کہ جوربین علی العصائب والتساخین، پٹیوں پر اور کسی بھی چیز پر جو پیر میں لگا ہوا ہو اور اس کی وجہ سے پیر کو ٹھنڈی سے بچا رہے ہو، اس پر مسح کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیوں اتنی سختی پر تلے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں، وہ اس طرح نہیں، اس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دیا اور کسی کے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دین یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہی نہیں، اگر ہم جائیں، آپ قرآن کریم میں دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد تیمم کا ذکر کر دیا کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے سے خطرات ہیں، کوئی بھی خطرہ، ٹھنڈی لگ جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، کوئی بھی خطرہ ہو، المہم اس میں انسان تلاش نہ کرے، جانے عذر نہ ڈھونڈے، ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تیمم کر لو۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے دوستوں اور ساتھیوں، چاہے جو آج جائیں گے آپ مسجدوں میں تو دیکھیں گے سب کے سب موزے نکال رہے ہیں۔ آپ جب پہنیے تو وضو کر کے پہنیے، کوئی ضروری ہے کہ آپ بے وضو ہمیشہ
ہو کر کے تب آپ موزے پہنیے جب بھی آپ پہنیے، تاکہ وہ ہمیں اس میں کے لیے پریشانی کی ضرورت نہ پڑے۔ یہی نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اطلاع دیا ہے، سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالی جس طرح عزائم کو سے پسند کرتا ہے، اسی طرح رخصتوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ نماز عزیمت ہے، نماز پڑھنا پسند کرتا ہے، موضوع پر مسح کرنا یہ رخصت ہے تو رخصت کو بھی پسند کرتا ہے۔ اب آپ اپنی یہاں سے سنیے، جب اللہ تعالی رخصتوں کو پسند کرتا ہے تو ہم اس کے ناپسند والا کام کیوں کریں؟ ہم نے نکالا اس لیے کہ ہم وضو کریں، تو اللہ تعالیٰ تو رخصت کو پسند کرتا ہے، ہم نے محنت بھی کیا اور اللہ کے ہم محبوب بھی نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت کے ہم محبوب والا کام کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیر پر موزے ہیں تو اس پر مسح کرنا ہی اللہ کو محبوب ہے، اس کا نکالنا اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی طرف سے ایجاد ہے کہ ہم وضو کریں گے، پیر دھلیں گے تو اللہ پسند کرے گا، یہ ہماری اپنی ایجاد ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا سبب ویسے ہی اطلاع دیا، رخصا للمسافر ثلاثۃ ایام ولیالہن وللمقیم یوما ولیلہ، کوئی علت نہیں بتایا۔ موضوع پر مسح کرنے کے لیے رسول نے یہی بتایا کہ 3 دن تک اگر کوئی مسافر ہے تو موضوع پر مسح کر سکتا ہے، یعنی 24 کو 3 سے ضرب دیجئے، اتنے گھنٹے وہ مسح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مسافر نہیں ہے، گھر پر ہے، تو فجر سے فجر تک، یعنی 24 گھنٹہ، ظہر سے ظہر تک، اور کوئی علت نہیں بتایا، حتیٰ کہ پریشانی بھی علت نہیں بتایا۔ لہذا ہم یہ کہیں کہ ہمیں پریشانی نہیں ہے، یہ نہیں رسول نے علت بتایا، کہا موزہ پہنو مسح، کوئی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، ہمیں تو کوئی مشقت نہیں، اس لیے ہم کیوں نہ کریں۔ رسول نے کوئی علت نہیں بتایا، کہا آپ 3 دن مسافر مسح کریں اور 1 دن رات یہ گھر پر رہنے والے مسح کریں۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پر ہم خود عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تو نے جس طریقے سے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے تو ہمیں توفیق دے قرآن کو سمجھیں، جس طریقے صرف ہم چند لوگوں پر منحصر نہ رہیں کہ معمولی سی معلوم المسائل کے لیے فلاں مولانا کے پاس چلو۔ ہاں کچھ اہم مسائل ہو، ہر ایک کے لیے ہر مسئلہ جاننا ضروری نہیں، لیکن جو عام پبلک سے جس کا تعلق ہے اس کے لیے ہم جائیں۔ ہر عالم کی یہاں یہ نہیں ہے، یہ ہندوازم ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ یہودیت ہے، اس کا پنڈت ہی جانتا، برہمن ہی جانتا، اس کا پوپ ہی جانتا، اس کا پادری ہی جانتا نہیں۔ اس امت کے ہر فرد کو پڑھنے کا حکم دیا، پہلا ورڈ اتارا، اقرا پڑھو۔ کبھی آیا تو انشاءاللہ قرآن آسان ہے، باقی سارے لوگوں کی طرح کہ چند لوگ ہی سیکھ سکتے وہی ہمیں بتائیں گے، اس کے رموز و اثرات الگ ہیں۔ یہ نہیں، سینکڑوں سے زیادہ دلائل اس بات کے موجود ہیں کہ قرآن آسان ہے، 1-2 آیت نہیں، رسول کی حدیث تو چھوڑیے، سینکڑوں سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اب یا تو اللہ جھوٹا جس نے قرآن اتارا ہے کہا ہے آسان ہے، اور یا ہم جھوٹے جو کہتے ہیں کہ صرف بڑے بڑے مولانا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میری دعوت ہے کہ ہر آدمی سیکھے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ،
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.